محترم حضرات، سورۃ العصر قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 3 ہی آیت ہے، اور یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے فوراً بعد ہی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے بارے میں مختلف ائمہ صحابہ کرام سے مختلف اقوال مروی ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں صرف امام شافعی رحمہ اللہ کے قول آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ لو تدبر الناس بهذه السورة لوسعتهم، کہ اگر لوگ اس سورت کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کرے، اگر لوگ اس سورہ کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ چیز ان کی ہدایت کے لیے، یہ چیز ان کو کامیاب بنانے کے لیے کافی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اصول ثلاثہ کے اندر امام شافعی کا ایک اور قول نقل کرتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ حجتا علی عبدہ الا بهذه السورہ لکفتہم، کہ اللہ رب العالمین اگر اپنے بندوں پر پوری قرآن کو نازل نہ کر کے صرف اسی صورت کو نازل کر دیتا تو بھی حجت قائم کرنے کے لیے بات کافی تھی، تو بھی یہ پوری انسانیت پر حجت قائم ہو جاتی کہ ہاں واقعی اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ بہرحال یہ اس صورت کی فضیلت ہے۔ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا والعصر، جس کا معنی ہے قسم ہے زمانے کی۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں جو واو ہے واو قسمیہ ہے، یہ واو قسم کے معنی میں ہے۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ یہ ہے کیا؟ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ شب و روز کی گردش، صبح و شام کا آنا جانا، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی، کبھی رات چھوٹی کبھی رات لمبی، کبھی دن چھوٹا کبھی رات دن لمبا، کبھی موسم سرد کا کبھی ٹھنڈ کا کبھی گرم کا، یہی ہے زمانہ، اسی کو زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی قسم کھائی، کہا کہ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس خالق ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ دیگر چیزیں، دوسری چیزیں، یہ سب مخلوق ہے۔ دن اور رات یہ سب مخلوق ہے، ہم اور آپ مخلوق ہے، یہ آسمان و زمین مخلوق ہے، یہ موسم کا بدل بدل کر آنا یہ سب مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات خالق ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات خالق اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، اس پر کوئی پابندی نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ والضحا، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ والشمس، قسم ہے سورج کی۔ والقمر، قسم ہے چاند کی۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھائے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ رہی بات انسانوں کی، رہی بات ہمارے اور آپ کی، تو ہم اسی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں جس کے ہمیں قسم کھانے کی اجازت دی ہے، اور ہمیں یعنی انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کے ذات کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہم لوگ بچی کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں، مسجد کی قسم کھاتے ہیں،
اپنے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، گلا پکڑ کے اپنے آپ کی قسم کھاتے ہیں، یہ سب رواج ہے۔ اپنی بیوی کی قسم کھاتے ہیں، اپنے والدین کی قسم کھاتے ہیں، ماں قسم، یہ تو بہت عام ہے، سب دوسروں کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ سب قسم کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور تو اور یہاں تک کہ صراحت کے ساتھ ہے کہ نبیوں کی بھی قسم کھانی جائز نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی بھی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے، اگر قسم کھانی ہو تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کی قسم کھائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے، تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسمیں کھاؤ۔ ہاں اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے، اگر قسم کی نوبت آئے تو صرف اللہ کے ذات کی قسم کھائے یا تو پھر خاموش رہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی ایک صحیح حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، کہ لوگوں تم نہ اپنے باپ داداؤں کی قسم کھایا کرو اور نہ اپنے ماؤں کی قسم کھایا کرو اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو تم لوگ شریک ٹھہرا رکھے ہو ان کی قسم کھایا کرو۔ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، اگر تم سچے ہو اس کے باوجود اگر تمہیں قسم کھلائی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرکی اعمال میں سے ہے، کفری اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے گویا کہ اس نے کفریہ والا اعمال کیا یا تو شرکیہ والا اعمال کیا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، نہ اپنے اولاد کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی، اور نہ اپنے والدین کی، اور نہ ہی کسی بھی چیز کی، یعنی اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ بتایا ہے، کہا کہ من حلف باللات والعزى، جو لات و عزیٰ کی قسم کھائے، فلیقل لا الہ الا اللہ، تو اسے چاہیے کہ کفارے کے طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرے۔ سب قطع لسانی غلطی ہے، معلوم نہیں تھا، جلدی میں انسان غصے میں آیا، غلطی کر بیٹھا، شریعت نے اس کا کفارہ بتا دیا کہ پہلی بات تو قسم نہیں کھانی ہے، عادت تھی، مجبور تھا انسان، غلطی سے بول دیا، کہا کہ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قسم کے بعد وہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ یہ غیر اللہ کے قسم کھانے کو شرکی اعمال کیوں بتایا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو اس کی نگاہ میں عظیم ہوتا ہے، جو اس کی نگاہ میں عظمت والی ہوتی ہے، جو اس کی نگاہ میں بلند ہوتا ہے، اور یہ عظمت، یہ بلندی، یہ تقدس صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ تو گویا کہ آپ نے کسی دوسرے کی قسم کھا کر عظمت میں، تقدس میں، بلندی میں اللہ کے برابر قرار دیا، اسی لیے غیر اللہ کے قسم کھانا شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی ذات اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن رہی بات مخلوق کی تو مخلوق صرف اللہ کی اور اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے۔
یہاں پہ ایک مسئلہ اور میں واضح کر دوں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، قرآن کی قسم کھانا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی قسم کھانی جائز ہے، اسی طرح اللہ کے صفات، اللہ کی قسم رحمان کی قسم رحیم کی قسم، اسی طرح اللہ کی صفات بھی کلام ہے، تو اللہ کے کلام کی صفت کھانی جائز ہے۔ لیکن اسی کلام اللہ کو، اسی قرآن کو اگر ہاتھ میں لے کر، یعنی مصحف کو اگر ہاتھ میں لے کے قسم کھائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ کیسے؟ کیونکہ اس مصحف میں اوراق ہے، کاغذات ہے، دفتی ہے جو دونوں طرف سے باندھے ہوئے ہیں، اس کے اندر دھاگے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر سیاہی ہے، روشنائی، یہ سب کیا ہے؟ سب مخلوقات ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ اس کو ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کی قسم کھاتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس میں مخلوقات بھی شامل ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر صرف کلام اللہ کی قسم کھائی جائے تو چونکہ وہ اللہ کی صفت ہے، زبانی طور پر اللہ کی کلام اللہ کی قسم کھانے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کی ذات عظمت والی ذات، عظیم ذات، جب وہ کسی چیز کی قسم کھائے تو گویا کہ وہ اس کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم عظیم ذات کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے ہیں، کسی عظیم چیز ہی کی قسم کھاتے ہیں۔ لہٰذا اے لوگو، اے انسانوں، تم بھی اس عظیم چیز کو سمجھو، اس کی عظمت کو سمجھو اور اس کو اپناؤ۔ تو اللہ نے گویا زمانے کی قسم کھا کر زمانے کی عظمت کی طرف اشارہ کیا، زمانے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں دیکھو، یہ جو تمہیں اوقات ملے ہیں، یہ جو تمہیں زندگی ملے ہیں، یہ جو تمہیں صبح و شام مل رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے یوں ہی نہ گوا دو، اسے یوں ہی برباد نہ کر دو۔ زمانہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ مراد ہے جو زمانہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہو۔ عربی والے جانتے ہوں گے کہ ایک دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، اور عصر کا معنی بھی زمانہ، اور دہر نام کی بھی صورت قرآن میں موجود ہے اور اس نام کی صورت بھی قرآن میں موجود ہے۔ دونوں کے معنی زمانی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ عصر کے اندر وہ زمانہ مراد ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہو، جو گزرنے والے ایام ہیں، یہ جو دن کٹ رہے ہیں، یہ زمانے مراد ہے۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھا کے ہمیں یہ اشارہ کیا کہ دیکھو یہ زمانہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، تیزی کے ساتھ کٹ رہے ہیں، تم زمانے کے بہاؤ میں نہ آ جانا، تم اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھنا۔ اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ میں جو حدیث پڑھی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ بلکہ ڈھیر سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور دو نعمتیں الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور خالی اوقات۔ صحت مند ہیں، ابھی بیماری سے محفوظ ہیں، ہمیں اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے، عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بس یوں ہی وقت گزر رہا ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، زمانہ کٹ رہا ہے، اوقات گزر رہے ہیں، رات آئی گیا، دن آیا گیا، جا رہا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، خالی انسان بیٹھا ہوا ہے۔ خالی اوقات میں انسان کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادتیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا ضمیر احساس مردہ ہو چکا ہے، ہم بیٹھے ہوئے گپے ہانک رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، دین سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے، وہ ہمارے اوقات گزر گئے۔ اس کا چھوٹا سا مثال دیکھیے، ابھی جو لاک ڈاؤن گزرا، 2 سال کا عرصہ، تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا، ایک لمبی مدت جس میں اکثر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ خالی اوقات ہے۔ اس اوقات میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنے بار قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنے قرآن کو ختم کیا، کتنے ہم نے اس میں عبادتیں کی، کتنا کیا کیا ہم نے احساس کرا۔ اب سب آدمی اپنے اپنے بارے میں حساب لے، سمجھیں سب کہ ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، سوائے بیٹھ کر کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کے بارے میں گندے کمنٹس، اس کے علاوہ کیا کیا ہم نے؟ تو ہی اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کہا
کہ دیکھو یہ زمانہ تیزی کے ساتھ گزرنے والے ہیں، تمہارے ابا آدم آئے گئے، پیغمبر آئے گئے، آخری نبی آئے گئے، سارے لوگ آئے گئے، تم بھی آئے ہو جانے کے لیے، لہٰذا سمجھا کرو یہ زمانہ چلتا رہے گا، تم چلے جاؤ گے، بس تم اس زمانے سے فائدہ اٹھا لو، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لو۔ یہ جو زندگی ملی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کے متعلق سوال کرے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ سنن ترمذی کی وہ صحیح حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہا کہ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کا دربار قائم ہوگا، ہر انسان کو اللہ کے دربار سے گزرنا ہوگا اور کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے اللہ کے دربار سے آپ نہیں ہٹ پائیں گے۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا، اپنی زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تمہیں 50 سال 60 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھے 70 سال کی عمر دی تھی، اس عمر میں تم نے میری کتنی عبادتیں کی، ان اوقات کو تم نے کیسے گزارا، مجھے حساب دو، مجھے بتاؤ۔ سب سے سوال ہوگا یہ۔ وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، عمر کے بارے میں بتاؤ کہ عمر کو کس کام میں لگایا۔ یہی زمانہ جو گزر رہا ہے ہماری عمر یہی تو ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، دوسرا سوال خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں کی جائے گی کہ تم نے اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا، کس کام میں برباد کیا، لاؤ مجھے حساب دو۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی جیسی عظیم نعمت، جوانی جیسی عظیم نعمت کو تم نے کس کام میں لگایا، عیاشی میں لگایا، آوارہ گردی میں لگایا، یا میری عبادت بھی کی، کیا کیا تم نے جوانی میں، ہمیں بتاؤ۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو چاہتے ہوئے بھی کچھ عبادتیں نہیں کر پاتے۔ انسان کمزور ہے، قیام اللیل تہجد تو پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کا جسم، اس کا باڈی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے مگر آنکھ ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ روزہ رکھنا چاہتا ہے مگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ 3 ٹائم 4 ٹائم دوا کھانا ہے، کمزور ہے، مجبوری ہے اس کی۔ لیکن یہ جوانی، یہ جوان چاہے تو گھنٹوں گھنٹوں قیام اللیل کا اہتمام کر سکتا ہے، یہ چاہے تو نوافل روزے کا اہتمام کر سکتا ہے، یہ چاہے تو ہر دن ہر نماز کے بعد کم از کم 1-2 صفحہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جوانی میں جوان جو چاہے کر سکتا ہے، اسی لیے جوانی کے بارے میں خاص سوال ہوگا۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کہ تم نے جوانی کو کس کام میں لگایا، آؤ مجھے بتاؤ، مجھے حساب دو۔ تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَ، مال کے بارے میں کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے، پھر اس کو خرچ کہاں پہ کیا، حلال جگہوں پہ خرچ کیا، حرام جگہوں پہ، کبھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیے یا نہیں، یا صرف ریا و نمود کے لیے اس کو پورا برباد کر دیا، ریا و نمود اور دکھاوے کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، یا کبھی اللہ کے راستے میں بھی کچھ دینے کی توفیق ہوئی ہے، کیا ہوا مجھے بتاؤ، مجھے حساب دو۔ پانچواں سوال ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، علم کے متعلق کہ تمہارے پاس جو علم ہے اس علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ عالم ہے، تمہارے پاس زیادہ علم ہے، کتنا عمل کیا۔ آپ عام آدمی، آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، آپ نے اس پر کتنا عمل کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنی چاہیے، آپ نے کتنا کیا، یہ سب کا علم ہے اور اللہ اس سے متعلق بھی سوال کرے گا۔ تو بہرحال والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک بالیقین سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا، یہ جواب قسم ہے کہ سارے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جن کے اندر یہ چار صفات پائے جائیں گے، جن کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں گی، وہ اس خسارے سے الگ ہیں، وہ اس گھاٹے سے الگ ہیں، ان کا خسارہ نہ ہوگا، ان کا گھاٹا اور نقصان نہ ہوگا۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو اللہ پر، آخرت پر، نبی پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے۔ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں۔ وعملوا الصالحات، دوسری چیز، دوسری صفت، جو نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، ہاں میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، نام مسلمانوں جیسا، یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک اعمال ضروری ہے۔ چیز یاد رکھیے گا، قرآن و احادیث کے اندر جہاں بھی کامیابی کی بات آئی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بات آئی ہے، جہنم سے بچنے کی بات آئی ہے، کامیابی کی بات جہاں بھی کہی گئی ہے، وہاں پہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ذکر ضرور ہے، کہ وہی ایمان کام آئے گا جس ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہو۔ اگر نیک اعمال نہ ہو تو ایمان کوئی کسی کام کا نہیں ہے، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ اگر ایمان کے بغیر عمل کیا جائے تو عمل بیکار، اگر عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی بیکار، ایک دوسرا لازم ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ابو نے نام بھی مسلمانوں جیسا رکھ دیا ہے، اگر فرصت ملا تو جمعہ پڑھ لیے یا تو عید پڑھ لیے، بس یہی ہے ہمارا مسلمان ہونا۔ یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کہا کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کریں۔ تیسری صفت بتایا وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کی حق کی وصیت کرتے رہیں۔ حق میں ساری چیزیں داخل ہے، حق بات بھی داخل ہے، قرآن پر عمل کرنا داخل ہے، صحیح راستہ صراط مستقیم بھی داخل ہے، یا انسان جو دنیاوی پریشانیوں میں گھرتا ہے اس پہ بھی تسلی دینا بھی شامل ہے، سب چیزیں شامل ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ چار چیزیں، پہلی چیز ایمان، دوسرا عمل صالح نیک اعمال، تیسرا حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کی تفسیر تو اور بھی بہت، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ یہیں سے بات ختم کیا جائے۔ بس اس صورت کی تفسیر میں بعض سلف کا قول نقل کر دیتا ہوں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر بعض سلف کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ سورہ عصر کی تفسیر میں نے کیسے سمجھا؟ کہتے ہیں کہ فہمت معنی سورۃ العصر من باع الثلج، کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر یا سورہ عصر کا معنی ایک برف آئس کریم بیچنے والے سے سمجھا، کہ ایک آئس کریم بیچنے والا عصر کی نماز کے بعد یہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں میرے سے آئس کریم خرید لو یا نہ یہ گل جائے گا، پگھل جائے گا، پھر میرا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ بیچارہ چلا رہا تھا، گلی گلی پہ گھوم رہا تھا کہ میرے آئس کریم خرید لو ورنہ پگھل جائے گا، میرا خسارہ ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ کہا کہ یہی تفسیر ہے سورۃ العصر کی، کہ برف کے پگھلنے کی طرح انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، برف کے پگھلنے کی طرح انسان کی زندگی پگھل رہی ہے۔ جس طرح سے اس کا برف پگھلنے سے نقصان ہو جائے گا اگر کوئی نہ خریدے، اسی طرح انسان کی زندگی اگر اس نے نیک اعمال نہ کیے، زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا تو گویا کہ وہ خسارے میں پڑ گیا اور نقصان میں پڑ گیا۔ ہم اور آپ صرف دنیاوی خسارے کو خسارہ سمجھتے ہیں، معمولی سی بزنس میں کیا خسارہ ہو جائے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دوست فرینڈ پورے رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو اصل خسارہ سمجھتے ہیں، جبکہ اصل خسارہ یہ نہیں ہے۔ اصل خسارہ تو قیامت کے دن کا خسارہ ہے، اس خسارے کے بارے میں ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں اس خسارے کی تیاری کرو،
اس خسارے دنیاوی خسارے کا تو بھرپائی ہو جائے گا آپ کا، دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی مدد کر دے گا، دوست و احباب آپ کو تسلی دیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس خسارے کا کوئی بھرپائی نہ ہوگا وہاں پہ اس خسارے کی کوئی بھرپائی نہ ہوگا۔ اسی لیے اس خسارے کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں قیامت کے دن کے خسارے سے بچا، اللہ ہمیں قیامت کے دن کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے جو گناہیں ہوئی ہیں ہمیں اعتراف ہے، اللہ ہمارے گناہ خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہم میں سے ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی، اللہ تو سبوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔